اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ ایک بار پھر ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج ہم توحید کے چھٹے سلسلے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ توحید کی بحث کا جو ہے وہ آخری سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے نبوت کے سلسلے کو آپ کے سامنے اس کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، جو آخری بحث ہے توحید کی، کافی اہم بحثیں اس میں جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں، اور جہاں سے بحث شروع اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے توحید کو جب مقایسہ کیا جاتا ہے، توحید کو جب دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے بحث ایمان میں کی تھی، اور کہا تھا کہ ایمان جو ہے وہ ایمان فائدہ مند ہے کہ جو آگاہانہ ایمان ہو، جو کمیٹڈ اور عزم و ارادے اور عزم راسخ کے ساتھ ایمان ہو، وہ ایمان جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح توحید بھی جو ہے وہی توحید جو ہے وہ نتیجہ بخش ہے، وہی توحید جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اور وہی توحید جو ہے وہ پروٹیکٹیو ہے خدا کی بارگاہ میں انسان کے لیے، اور خود انسان کے لیے جو وہ کمال کا باعث ہے، وہ والی توحید کمال کا باعث ہے اور نجات کا باعث ہے کہ جو کمٹمنٹ کے ساتھ ہو، جو عزم و راسخ ایمان کے ساتھ ہو، جو توحید ایک ذمہ دار توحید ہو، جو توحید جو ہے وہ نتیجہ بخش ہو، جو توحید پروڈکٹیو ہو، اس کے نتائج معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہوں۔ اسی طرح توحید جو ہے کچھ عظیم ذمہ داریاں ہمارے لیے لے کر آتی ہیں، جس طرح کہ ایمان آگاہانہ کچھ عظیم ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ڈالتا ہے، اسی طرح توحید اس سے زیادہ اور اس سے اہم، کیونکہ ایمان کی ایک اگلی سیڑھی جو ہے وہ توحید ہے۔ جب اگلی سیڑھی پہ انسان لیول آ جاتا ہے انسان، تو اس پر پھر اگلے لیول کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے کہ عرض ہوا کہ توحید جو ہے صرف الف نہیں ہے کہ انسان الف پڑھ لے تو اس کے آگے کے مراحل پہ جو ہے وہ پھر آزاد ہے، اور اس توحید کا الف کا کوئی کردار نہیں، بلکہ توحید جو ہے الف سے یہ تک سارے انسان کے افعال، اعمال اور کردار اور رفتار پر جو ہے وہ حاکم ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے رنگ توحیدی رنگ، جس کو قرآن نے صبغت اللہ سے یاد کیا، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کا رنگ، اور خدا کے رنگ سے بہتر کون رنگ ہے۔ اور جو بات ابھی تک ہوئی کہ انسان اس کائنات کے اندر اسی لیے آیا ہے، یہی کردار ادا کرنے آیا ہے کہ اپنے وجود کے اوپر وہ کس طرح توحیدی رنگ کو جو ہے چڑھا سکتا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے میدان عمل اور اس کے لیے دارالامتحان جو قرار دیا گیا، وہ اسی لیے قرار دیا گیا کہ انسان کس طرح کتنے مدارج توحیدی رنگ کے طے کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اس توحیدی رنگ جو ہے اپنے اوپر چڑھا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا، توحید جو ہے اسلامی طرز تفکر کے اندر ایک اساسی سوال ہے، ایک غیر ضروری سوال نہیں ہے کہ اگر حل ہو یا نہ ہو تو انسان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی زندگی جاری، بلکہ نہیں، توحید وہ فوکل پوائنٹ ہے مومن کی زندگی کا، انسان کی زندگی کا، کہ جو اس کی زندگی کو شکل و صورت دیتا ہے، شیپ دیتا ہے، جو اس کی زندگی کو جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ حدیں عطا کرتا ہے، اور اس کو ایک لامحدود وادی میں لے کے آ جاتا ہے۔ اس کی جو ہے وہ نگاہ جو ہوتی ہے وہ پھر صرف دنیا میں نہیں رہتی، بلکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی جو ایک چھوٹی سی دنیا ہے اس آخرت کے مقابلے میں، لیکن وہ دنیا متصل ہو جاتی ہے ایک لامحدود دنیا سے، اور انسان جو ہے اس کا جو دیکھنے کا ویژن ہے وہ بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ خیر، تو یہ وہ مقدماتی بحث تھی اس درس کے حوالے سے جو ہمیں یہاں کرنی تھی۔ اب جب ہم آتے ہیں اس بحث کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذمہ توحید جو ہے ایک انسان موحد کے اوپر، یعنی موحد انسان کون سا انسان کہ جس نے توحید کو اقرار کیا ہے، دل و جان سے قبول کیا، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں لے کر آتی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں کیسی ذمہ داریاں ہیں؟ یہ ذمہ داری جو ہے وہ اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں ان ذمہ داریوں کا، تو ہمارے پاس جو ہے وہ دو ذمہ داریاں جو ہیں، اہم ذمہ داریاں توحید کی موجود ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو الہی معاشرے کا قیام،
پریکٹیکل اپروچ میں توحید کو مومن جب قبول کرتا ہے تو اس کے پریکٹیکل ملزومات اور نتائج جو ہوتے ہیں ان میں سے یہ کہ مومن انسان الہی معاشرے کے قیام کے لیے تگ و دو کی آغاز کر دیتا ہے. وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس ہدف کو نہیں پا لیتا. کیوں؟ کیونکہ انسان مومن جب توحید کو قبول کر لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ، کیونکہ انسان ایک معاشرتی وجود ہے، ایک اجتماعی وجود کا حامل ہے. وہ تن و تنہا جنگل خانقاہ میں رہ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. اگر اسے اجتماع میں رہنا ہے تو اسے ایک ایسے صاف ستھرے ماحول میں رہنا ہے کہ جس میں اسے جب وہ راستہ طے کرے تو اپنی آسانی سے راستہ طے کر سکے، اس کو مختلف رکاوٹیں نہ ہو. بالکل اسی طرح کہ جب انسان راستے میں جا رہا ہوتا ہے اور وہ اگر راستے میں اس کے رکاوٹیں ہوں تو وہ اپنا ہدف طے نہیں کر سکے گا. اسے ہدف طے کرنا ضروری ہے. مثال کے طور سے آپ کے محلے میں جو ہے وہ گلی ہے، جو بھی ہے، وہ اس کے اندر جو ہے کچھ لوگ کچرا ڈال کے چلے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ کھود کے چلے جاتے ہیں آپ کے محلے کی گلی اور کوچا. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پرابلم ہے، آپ اس محلے میں رہتے ہیں، آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، وہیں سے آپ اپنا راستہ پوری جہاں بھی آپ کے اہداف ہوتے ہیں اسی جگہ سے طے کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کال کریں میونسپلٹی کو اور ان سے کہیں کہ اس کو مسئلے کو آگے حل کریں. اگر بالفرض وہ بھی حل نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ خود جو ہے وہ آستین چڑھا کے جو ہے وہ میدان میں جو ہے وہ وارد ہو جائیں گے اور داخل ہو جائیں گے اور وہ کام انجام دیں گے، کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ہدف میں وہ رکاوٹ ہے. اسی لیے آپ کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں وہ رکاوٹ ہے. اسی لیے توحیدی معاشرہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر اگر شیطانی رکاوٹیں ہوں گی، معاشرے کے اندر اگر ایسی رکاوٹیں ہوں گی جو انسان کا جو حقیقی ہدف ہے، اساسی سوال ہے، وہ توحید کی طرف جو اس کا جو ہے وہ سفر ہے، اگر اس کے اندر وہ رکاوٹیں جو ہے وہ آ رہی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا. چین سے نہیں بیٹھے گا، گھر میں نہیں بیٹھ جائے گا آرام سے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. نہیں، پہلے وہ دوسرے طریقہ کار جو موجود ہیں انہیں اپنائے گا. اگر وہ حل نہیں ہوں گے تو خود وارد میدان ہوگا. یعنی پہلے بھی وہ خود وارد میدان تھا لیکن وہ بالواسطہ تھا، یعنی کسی واسطے کے تحت کسی کو کہا کہ بھائی آ کے مسئلے کو حل کر دیں، لیکن بہرحال وہ ایکٹیو ہوا تو مسئلہ حل ہوا. لیکن بالفرض وہ سامنے والا جو واسطہ ہے وہ میدان میں وارد داخل نہیں ہوتا، اس مسئلے کو حل نہیں کرتا، تو پھر انسان خود مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اس کی زندگی کے روزمرہ کا مسئلہ نہیں ہے. روزمرہ کی زندگی کے مسئلے میں تو پھر بھی وہ اتنی محنت کرتا ہے. یہ روزمرہ کی زندگی سے زیادہ اساسی مسئلہ ہے، زیادہ محوری مسئلہ ہے، زیادہ کلیدی مسئلہ ہے. روزمرہ کے معاملات بعد میں ہے، پہلے یہ والا مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس زندگی کو کس سمت کی طرف گزارنا چاہتا ہے، کس سمت کی طرف لے کے جانا ہے. اس سمت میں اگر رکاوٹیں ہوں، اس سمت میں اگر موانع ہوں تو اس کا برطرف کرنا خود انسان کے لیے ضروری بن جاتا ہے. اس لیے ایک الہی معاشرے کا قیام، توحیدی معاشرے کا قیام کہ جس کے اندر کم سے کم رکاوٹیں ہوں ایک مومن انسان کے لیے کہ وہ خدا کی طرف راستہ اختیار کر سکے، اس کے لیے جو ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. ورنہ وہ معاشرہ کہ جو توحیدی معاشرہ نہیں، شیطانی معاشرہ ہے، وہ جہاں بھی قدم قدم پر جائے گا اس کے لیے گناہ کے وسائل موجود ہوں گے، ڈسٹریکشن کے وسائل موجود ہوں گے، اور اس کے گناہ کے جو وسائل اور امکانات ہیں پوری طرح فراہم ہوں گے. تو بہت کم امکان ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا توحیدی رنگ کو اپنے اوپر چڑھا سکے اور پوری طرح کامل طور سے اس توحیدی ولایت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے جا سکے. ایک یہ ذمہ داری. دوسری ذمہ داری تو یہ کہ توحیدی معاشرے کے قیام کے بعد بھی یہ ذمہ داری جو ہے وہ اس کا معاشرے قیام جو اگلا قدم ہوگا کہ اپنے آپ سے اور دوسروں کے اوپر سے تو شرک کے غلاف اور شرک کے حجابات اور شرک کے پردوں کو ہٹانا. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ انسان جب توحید کو قبول کر لیتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے درسوں میں کہا کہ پریکٹیکل توحید اور اس کا ایک وسیع مفہوم بہت ساری موارد میں اور بہت ساری جگہوں پر شرک کے مفہوم کو ہمارے لیے سمجھنے میں بہت فائدہ مند ہے. شرک صرف ابلیس کو پوجنے کا نام نہیں ہے، پھول پودے لکڑی یا کسی غیر جاندار یا کو پوجنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر غیر خدا، چاہے وہ کوئی سسٹم ہو، ہیومن میڈ سسٹم ہو، چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی مردہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی افکار کا مجموعہ ہو، جو بھی چیز انسان کو خدا سے ڈائیورٹ کرے گی وہ چیز اس کی عبادت کرنا جو ہے اس سے پوری کمٹمنٹ شو کرنا جو ہے وہ
شرک کے حجابات اور پردوں میں سے. اور دوسری ذمہ داری انسان کی ہے کہ اپنے اس سفر کے دوران مختلف پردوں کو اپنے آگے سے جو ہے وہ برطرف کرتا رہے. یہ دو ذمہ داریاں اہم ترین ذمہ داریاں جو ہیں وہ توحید کا عقیدہ نظری اور عملی طور سے ایک انسان توحیدی، ایک موحد انسان کے آگے جو ہے وہ رکھتا ہے. اب یہاں پر ایک تھوڑی سی عربک گرامر کی بحث ہے، البتہ بہت آسان اور ابتدائی، جو تھوڑا بہت عربک لینگویج سے اگر واقف نہ بھی ہوں تو تھوڑی بہت دقت کریں گے، کوئی بات سمجھ آ جائے گی. توحید جو ہے عربک میں جو صیغہ ہے، وہ جس باب کا صیغہ ہے وہ باب ہے باب تفعیل. باب تفعیل کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ کرنے کے معنی ہوتے ہیں، عمل کرنے کے معنی ہوتے ہیں. یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں قدم بڑھانے کے، یعنی عمل کرنے کے، ایکٹیویٹی کے معنی ہوتے ہیں، یعنی غیر فعال ہونے کے معنی نہیں ہوتے. توحید نکلا ہے وحدت سے. وحدت کیا مراد ہے؟ ایک ہونا. جب یہ وحدت کا جو مصدر ہے، یہ وحدت کا جو کلمہ ہے، جب یہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے توحید. جب وحدت توحید بن جاتا ہے تو توحید کے معنی پھر ایک ہونا نہیں رہتے، توحید کے معنی رہتے ہیں ایک کرنا. جب ایک کرنا معنی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایک ذمہ داری ہے جس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. توحید قبول کر کے انسان گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، چین سے نہیں بیٹھ سکتا. کیوں کہ اسے سب کچھ ایک کرنا ہے. ایک ہونا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ خدا ایک ہو گیا، نہیں، خدا کو اپنی زندگی میں ایک بنانا ہے. خدا ایک ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیا انسان نے اس خدا کو اپنے لیے ایک بنایا ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ تم نے اس ایک خدا کو اپنے لیے ایک بنایا یا نہیں. ابھی تک ہزاروں خدا کو پوج رہے ہو، مال و دولت کو، کمپنی کو، پوسٹ کو، ظاہری شکل و صورت کو، سکوں کو، زیور کو، یا کوئی بھی کسی مکتب فکر کو، کسی بھی سیلیبریٹی کو. تو یہ ساری چیزیں توحید جو ہمارے سامنے سوال بن کے رکھتا ہے کہ آپ نے ایک کیا ہے اپنے آپ کو، اپنے سامنے اپنے لیے خدا کو ایک کیا ہے یا نہیں. ایک کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو تھوڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں. ایک کرنے کا جو اگر ہم کہیں گے بھائی کیا توحید سے مراد ایک کرنا، تو کن موارد میں ایک کرنا، کن چیزوں کو ایک کرنا، تو یہاں پہ 3 چیزیں جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں. وہ یہ کہ متعدد خداؤں کو ایک کرنا، کیونکہ پہلے دور جاہلیت میں بہت سارے خدا تھے، ابھی بھی بہت سارے ادیان اور مذاہب میں بہت سارے خدا ہیں. تو توحید جب آ جاتی ہے اور ایک کرنا کے معنی میں آ جاتی ہے کہ بہت سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کے سامنے سر تعظیم خم کرنا، اپنے آپ کو کمٹ کرنا پوری وجود سے، یعنی اپنے لیے ایک خدا معین کرنا. دوسری بات جو ایک کرنے کے معنی ہے وہ یہ کہ غیر توحیدی معاشرے کو، جو معاشرہ مختلف خداؤں کے گرد گھوم رہا ہے، اس معاشرے کو ایک خدا کی بارگاہ میں لے کر آنا، اس معاشرے کو ایک خدا کی چھتری میں لے کر آنا. یہ ہو گیا ایک کرنے کا معاشرتی معنی. یعنی کیا کہ انسان ایک توحیدی معاشرے کے قیام کے لیے تگ و دو کرنا، یہ جو ہے ایک کرنے کا یعنی توحید کا دوسرا ذمہ داری اور دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے. تیسرا یہ کہ شرک کو توحید ایک کرنا، یعنی کہ شرک کو توحید میں بدلنا، شرک کو توحید میں بدلنا، اسے یہ بھی ایک کرنا کے معنی میں جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ ایک توحید سے مراد ایک کرنا، اور یہ ایک کرنا سے کیا مراد ہے، یہ مختلف معنی جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ اب ہم نے دیکھا کہ توحید جو ہے وہ کتنے معنوں میں ہمارے سامنے، کتنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک مومن انسان کے سامنے لے کر آ رہی ہے. تو توحید جو ہے وہ ایک ملٹی ڈائنامک مسئلہ ہے، ایک ملٹی ڈائمینشنل سوچ جو ہے وہ توحیدی انسان کو دیتا ہے اگر ہم اس زاویے سے سوچیں. بہرحال جیسے ابھی ہم ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو معاشرے میں ابھی بھی مختلف ذمہ داریاں جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. مثال کے طور سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی تو یہ ذمہ داری سنبھالی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے پاس، میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ذمہ داری ادا کر سکوں، تو میں نے یہ والی ذمہ داری سنبھالی. مثال کے طور سے بہت سارے لوگ کہیں کہ بھئی ہم نے تو اب معاشرے کے اندر جو ہے غربت ختم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سنبھالی گی، بہت اچھی بات ہے. یا اسی طرح کوئی چوتھا پانچواں گروہ آتا ہے، وہ اپنے ایک ذمہ داری جو ہے وہ بیان کر لیتا ہے. لیکن جب توحیدی معاشرے کی قیام کی آپ بات کرتے ہیں تو سوال اس سے بڑھ کر ہے.
ایک مومن کی ذمہ داری توحید معاشرے کے قیام کی ہے، تو اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے ایک حصے کو پکڑ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ بس میری یہی ذمہ داری ہے، بس اس سے آگے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا میں اس سے آگے کوئی نہیں۔ توحید جو ہے آپ کے اوپر ایک کمپریہنسو، ایک جامع اور ایک اہم ذمہ داری آپ کے اوپر لے کر آ گیا، اب آپ اس سے فرار نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کہ کیونکہ تم نے خدا کے لیے خدا کے سامنے راستہ تم نے بھی طے کرنا ہے، اور تمہارے بھائیوں نے اور بندگان مومن نے بھی طے کرنا ہے، تو تمہارے اوپر اب ذمہ داری آ گئی، کیونکہ تم توحید کو قبول کر چکے ہو۔ اب تمہارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس معاشرے کے اندر سے جو گناہ کے اور توحید کے راستے میں رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرو، ان کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ ان معاشرے کو گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے نکلیں گے، آپ توحید معاشرے کے قیام کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ مختلف شعبوں میں ہو سکتی ہیں، مختلف جگہ ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا، یہ ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا۔ جب آپ پر ایک ذمہ داری آ گئی تو جیسے ہم نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کیا بعض کتاب کو رد کر دو گے اپنی مرضی کی اور اپنی مرضی کی کتاب کو لے لو گے؟ نہیں، پوری کامل ذمہ داری آپ کو، اور وہ توحیدی معاشرے میں مختلف شعبے ہیں۔ اب انسان کہے نہیں میں صرف ایک شعبے میں رہوں گا، اگلے شعبے میں نہیں جاؤں گا، تو یہ اپنی ذمہ داری سے اس نے فرار کیا۔ اسے بطور جو ہے کامل اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا، ہر لحاظ سے جو ہے جتنا اس کی کیپیسٹی ہے اسے اپنی ٹوٹل کمٹمنٹ، یاد رکھیے توحید سے مراد ہے ٹوٹل کمٹمنٹ، جتنا وہ کیپیسٹی دے سکتا ہے، جتنی ذمہ داری اسے ادا کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس سے کم ادا کر رہا ہے تو وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ جب آپ توحیدی معاشرے کے قیام کے والے سے سوچتے ہیں تو اس میں 3-4 باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ الہی قانون، سب سے پہلی بات توحید معاشرے کے خط و خال میں سب سے اہم رکن کیا ہے کہ الہی قانون کا ہونا۔ قانون جب تک الہی نہیں ہوگا، خدا کا دیا ہوا نہیں ہوگا اور انسان کا بنایا ہوا ہوگا، کیونکہ خدا وہ واحد ہستی ہے کہ جو انسان کے سارے مفاسد اور منافع اور مصلحتوں کو سمجھتی۔ کوئی اور اس کائنات کے اندر ہستی ایسی نہیں ہے سارے انسان کے مفاسد اور جو ہے وہ مصالح کو سمجھے، اس لیے صرف خدا کو حق ہے کہ وہ قانون، خدا کا قانون جو ہے لاگو ہو سکے۔ توحیدی معاشرہ جب تک توحیدی نہیں ہوگا کہ جب تک اس میں قانون جو ہے وہ الہی قانون نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ حکومت الہی، جو توحیدی معاشرے میں حکومت الہی ہونی چاہیے، گورننس جو ہے وہ الہی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب تک الہی قوانین معاشرے پر لاگو نہیں ہوں گے اور گورننس، ایک جو ہے حکومت کرنے کا طریقہ اور طرز عمل الہی نہیں ہوگا، تو معاشرہ جو ہے اپنی توحیدی شکل کو نہیں پا سکتا۔ تیسری جو ذمہ داری ایک توحید معاشرے کے خط و خال میں ہے کہ الہی معاشرے کا قیام۔ الہی معاشرہ یعنی کیا؟ الہی معاشرہ یعنی کہ الہی اخلاق، الہی سوچ اور تفکر اس پر جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر حاکم ہو، گورننس بھی الہی ہو، قانون بھی الہی، اور معاشرے کے جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے، طرز زندگی ہے، طرز عمل ہے، اسے بھی جو ہے وہ الہی ہونا پڑے گا۔ یہ 3 خط و خال سب سے اہم ذمہ داری ہے ایک موحد کی۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داریاں ایک توحیدی معاشرے کے جب قیام میں، جب تیسری ذمہ داری میں انسان آئے گا تو اس میں بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں، بہت سارے شعبے آتے ہیں بہرحال، لیکن انسان ایک شعبے کو پکڑ کر اور اپنی ذمہ داری ختم کر دینا، یہ بات جو ہے کسی حد تک توحید سے جو ہے وہ سنک نہیں ہوتی، توحید سے یہ بات ہم آہنگ نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس توحید معاشرے کے قیام کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرے، اور اس کے ذیل میں انسان جو ہے مختلف شعبوں میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے۔ خیر، اس کے بعد جو یہاں پر بحث کی گئی ہے وہ یہ کہ توحید کی اثرات کے بحث کے فوائد۔ توحید، جس طرح ہم نے ایمان کے اثرات پہ بات کی تھی کہ ایمان کے اثرات کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اسی طرح توحید اگر حقیقی ہو تو اس کے اثرات بھی اور اس کی بحث بھی فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ توحید کے فوائد کیا ہیں، توحید کے اثرات کیا ہیں، ہمیں نتائج پتہ چلیں پریکٹیکل کہ بھئی ہم جب توحید اپنائیں گے، محنت کریں گے، کچھ لیمیٹیشنز اپنے اوپر لگائیں گے تو پھر ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے، کیا نتائج حاصل ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ دوسرا پہلو اس بحث کا یہ کہ خود انسان مومن اپنا احتساب کر سکے کہ میں اس موقع پر، اس موڑ پر کہاں کھڑا ہوں،
توحید کے حوالے سے، میں کس حد تک حقیقی توحید کی سوچ رکھتا ہوں اور عملی طور سے اس توحید پر جو ہے میں عمل پیرا ہوں، اور کتنی ذمہ داریاں اس حوالے سے جو ہے میں ادا کر رہا ہوں۔ اب ہم بحث شروع کرتے ہیں توحید کے اثرات اور اس کے فوائد کے حوالے سے۔ سب سے پہلا جو فائدہ اور اثر توحید کا یہاں پہ نقل ہوا ہے وہ یہ کہ توحید جو ہے انسان کی نگاہ کو وسیع کر دیتا ہے، یعنی انسان کی نگاہ جو ہے توحید کی وجہ سے وسعت میں بدل جاتی ہے، بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان، پہلے بھی ہم اس حوالے سے مختصر توضیح دے چکے ہیں، جب تک انسان مادی افکار اور نظریات کا حامل رہتا ہے، اپنے آپ کو صرف ایک مادے اور دنیا کے اندر زندانی کر لیتا ہے، تو اس کی نگاہ جو ہوتی ہے، اس کی ویژن جو ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کے سامنے جو ہورائزن آ رہا ہوتا ہے صرف اور صرف اس دنیا کے اندر، اور یا تو اپنی غلامی انسان کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پوج رہا ہوتا ہے، اپنی خود پرستی میں جو ہے شکار ہوتا ہے، یا اپنے نفس کا غلام بنا ہوتا ہے، یا کسی دوسرے کے سامنے غلام بنا ہوتا ہے۔ اس کی خواہشات کے آگے جو ہے وہ انسان آلہ کار بن چکا ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ جب تک انسان مادی افکار کا یا مادی سوچ کا جو ہے حامل ہے، وہ جب تک انسان اس دنیا کے اندر قید ہے۔ لیکن جیسے انسان موحد ہو جاتا ہے اور توحید کو قبول کر لیتا ہے، انسان کی وسعت جو ہے وہ لامحدود ہو جاتی ہے، محدود سے لامحدود ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے آگے ایک لامحدود عالم دیکھتا ہے، اس کی ہورائزن اور اس کی جو ہے وہ اس کے سامنے جو اس کے سامنے پیراڈائم اس کو نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے سامنے جو افق اس کو دکھایا جا رہا ہے وہ لامحدود افق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ ابتدا ہے اس سفر کی جو کہاں اختتام ہو رہا ہے، وہ اختتام ہو رہا ہے جنت ارض السماوات والارض، وہ ایسی جنت پہ اختتام ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی حد، جس کا پھیلاؤ 7 آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی انسان جب انسان توحید قبول کر کے نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس سے کوئی حد نظر نہیں آتی، 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے سامنے جو ہے اس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ انسان موحد جو ہے وہ بہت فرق کرتا ہے انسان مادی سے۔ انسان توحیدی جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کا طرز عمل جو ہے یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو مقدم رکھنے کے بجائے وہ اپنے ہدف کو مقدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک جو مادی انسان ہے، سب سے پہلے جب بھی وہ عمل کرے گا، جب بھی وہ کسی وجہ سے کسی معاملے میں قدم اٹھائے گا، سب سے پہلے نگاہ جو ہوگی وہ اس کی اپنی طرف ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے عالی ترین اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی زندگی جیوں، یعنی میں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پوچھ رہا ہوتا ہے، میں ایک اچھی زندگی جیوں۔ اب اگر جب وہ اپنے آپ کو پوچھ رہا ہوگا اور اپنے اچھی زندگی جینے کے لیے تگ و دو کر رہا ہوگا، تو جب بھی اس کا جان یا اس کا مال خطرے میں پڑے گا تو وہ میدان عمل میں داخل نہیں ہوگا، وہ اس جگہ سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور چاہے وہ کتنی ہی اہم مسئلہ کیوں نہ ہو۔ لیکن توحیدی انسان ایسے مرحلوں پر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر محدود نہیں کرتا، وہ اپنی جان کی جو ہے وہ نقصان بھی برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور اپنا مال بھی برداشت کرنے کو، مال کا نقصان بھی برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا صرف ایک سیڑھی ہے جو اگلی دنیا کے لیے، جو حقیقی دنیا کے لیے ہے۔ یہ سیڑھی وہ طے کرے گا کمال کی، تو وہ اگلی جو ہے وہ سیڑھی پر اور یا اگلے لیول پر جا سکے گا۔ اس لیے انسان مومن جو ہوتا ہے اس کا جو طرز عمل ہوتا ہے ایک مادی افکار کے حامل انسان سے بہت تبدیل ہوتا ہے، زمین تا آسمان جو ہے وہ فرق کرتا ہے۔ اب اگر عمل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحیدی معاشرے جو ہیں کچھ جگہ، بہت ساری جگہ نقائص کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے، بلکہ توحید نے تو ہمارے سامنے ایک حسین و جمیل، ایک منطقی اور ایک زبردست قسم کا افق ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب مسئلہ ان کا ہے کہ جو لوگ اس راستے پر حرکت کر رہے ہیں، اگر وہ صحیح طرح حرکت کریں گے، سفر کریں گے، تو توحیدی معاشرے جو ہے وہ اپنا رنگ دکھائیں گے، اپنا نتیجہ دکھائیں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں اس حوالے سے صحیح طرح طرز عمل اپنائیں گے تو انہیں جو ہے پھر ذلت دیکھنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی لیے رنگ نہیں دکھا رہے کیونکہ وہ غیر خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ مادی افکار کے سامنے جو ہے وہ ذر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں ذلت اور حقارت دیکھنی پڑے گی۔ کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے کہ جو لوگ خدا کے علاوہ، جیسے ہم نے پچھلے درس میں بہت ساری
آیتیں اس حوالے سے نقل کی، جو خدا کے علاوہ کسی اور کے پیچھے چلیں گے تو خدا پھر ان کی حقارت اور ان کی ذلت جو ہے وہ ان کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اسی لیے جو ایک توحید، سب سے پہلا نتیجہ جو توحید کا ہے وہ یہ کہ انسان کی افق جو ہے وہ لامحدود ہو جاتی ہے، اور انسان کی جو نگاہ ہے، نگاہ بصیرت جو ہے وہ ایک ایسے ہورائزن کو دیکھتی ہے، کہ ایسے افق کو دیکھتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مادی افکار کا حامل انسان ہے وہ صرف اس چھوٹی دنیا کے زندان میں قید ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فائدہ ہے توحید کا وہ ہے خوف کا برطرف ہو جانا۔ آئیے ایک آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوتے ہیں۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ شیطان جو ہے ڈراتا ہے کس کو؟ اپنے اولیاء کو، جو لوگ شیطان کی ولایت میں آگے ہوتے ہیں، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، شیطان جو ہے ان کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہ، اور تم لوگ جو ہے اس سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ جی، تو توحید کا جو دوسرا فائدہ اور اثر ہے وہ یہ کہ انسان سے خوف کا برطرف ہو جانا ہے۔ جب انسان ایک لامحدود، ایک بے نیاز، ہر لحاظ سے کامل ہستی کے سامنے، جو ہمیشہ آگاہ ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، اس کے سامنے انسان سر جھکا دیتا ہے، اس کے سامنے اپنی ٹوٹل کمٹمنٹ جو ہے شو کر دیتا ہے، تو پھر ایک موحد انسان، توحیدی انسان جو ہے وہ بے خوف و خطر ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس کا سہارا ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہر لحاظ سے کامل ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اسے پتہ ہے کہ نصرت الہی ہمیشہ اس کے شامل حال ہے۔ وہ اس کے علاوہ ساری جو ہستیاں ہیں اس کے سامنے بے حیثیت ہو جاتی ہیں، ساری جو اس کے سامنے دنیا ہے، کائنات ہے، اس ذات بار الہ کے سامنے اس کے لیے جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ بے حیثیت، اور جو ہے ان کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں رہتی، اس لیے وہ خداوند متعال کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک جو بحث رہبر معظم نقل کرنا چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے یہاں انجام دیے، وہ یہ کہ تاریخ کے اندر یہ خوف ہی سب سے بڑا عامل تھا، فیکٹر تھا، کہ جس نے مسلمانوں کو تاریخ میں ذلت و خواری دیکھنے پر مجبور کیا۔ کیوں عالم اسلام کی تاریخ میں ایسے خلیفہ اور ایسے جو ہے حاکم جو ہے وہ حاکم رہے کہ جو ہر طرح کے فسق و فجور میں مبتلا تھے، پھر بھی لوگ جو ہیں ان کے آگے مسلمان ہوتے ہوئے، توحید کا اقرار کرتے ہوئے سر جھکا رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی، وہ تھی خوف میں مبتلا تھے۔ ان لوگوں کو ڈر تھا ان کے خوف کا، توحید پر کامل ایمان نہیں لے کر آئے، توحید کو صحیح طرح انہوں نے اپنے اندر ہضم نہیں کیا تھا، ان کے پیغامات کو اپنے اندر جذب نہیں کیا۔ تو خوف جو ہوتا ہے انسان کو دو جگہ سے نقصان دیتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ سارے جو اس کے کمالات کی راہ سے جو ہے اسے منحرف کر دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ سارے بگاڑ جو پیدا ہوتے ہیں بعد میں وہ خوف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایسے لوگ حاکم رہیں گے جن کا جو اسلام کی الف سے بھی جو ہے وہ آشنا نہیں تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اسلام کے حاکم رہے، یعنی اسلام پر یہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایسے ایسے حاکم رہے کہ شراب کی حالت میں فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، لیکن پھر بھی وہ حاکم رہے اور خدا کے نمائندے بن کر وہ لوگوں پر حاکم رہے۔ اسی لیے مختلف واقعے یہاں پر نقل ہوئے۔ مثال کے طور سے ایک اہم واقعہ جو نقل ہوا وہ یہ کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت تاریخ اسلام کی، کہ جو امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، معاویہ کے زمانے میں بھی تھے، اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ وہ زندہ رہے، اور حجاج ابن یوسف کے زمانے پر بھی وہ جو ہے وہ زندہ رہے۔ تو جب امیر المومنین کا زمانہ تھا تو انہوں نے امیر المومنین کی مدد نہیں کی، یعنی ان کا ساتھ میدان میں آنے گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا، جب بھی وہ
خاموشی کی زندگی اور خانقاہ، ایک طرح کی کنارہ کشی کی زندگی انہوں نے اختیار کی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا سفر اختیار کیا اور جن لوگوں کو انہوں نے لیٹر لکھا وہ شخص بھی ان میں شامل تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور پھر کچھ وقت گزر جاتا ہے، اور پھر حجاج ابن یوسف جو ہے وہ جو تاریخ اسلام کا جو ہے وہ کہنا چاہیے آپ کو خونخوار ترین جو ہے وہ حاکم رہا ہے، اس کے حکومت کا وقت آتا ہے تو یہ جو ایک اہم شخصیت جو تاریخ اسلام کی ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس خلیفہ کی بیعت کرنی ہے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ اسلام کی اولیات سے بھی جو ہے وہ واقف نہیں ہے اور میل نہیں کھاتا، لیکن پھر بھی اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اس کے سامنے بیعت کرنے چلے گئے۔ جب وہ جاتے ہیں خلیفہ کے خیمہ کے سامنے، اس ظاہری خلیفہ کے خیمہ کے سامنے، تو خلیفہ جو ہوتا ہے اس وقت کا جو نئے خلیفہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ حجاج ابن یوسف جو ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے کچھ کاغذ پر کسی گورنر کو لیٹر اپنی نئی حکومت کے اعلان کا، تو اتنے میں وہ پہنچ جاتے ہیں اس کی بیعت کرنے اپنے اعوان و انصار کے ساتھ، بہت بڑا لشکر ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ انہیں بہت پروٹوکول احترام ملے گا، کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی کبھی نصرت نہیں کی، لیکن جب بھی بنی امیہ کا موقع ملا تو انہوں نے ان کی ہمیشہ فائدہ دیا، اور اب حجاج ابن یوسف آ رہا ہے تو اس کی بیعت کرنے آئے۔ تو جب وہ خلیفہ کے پاس آتے ہیں تو خلیفہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت تشریف لائیں، آپ کی بیعت کر رہے ہیں، تو حجاج یہ جواب دیتا ہے کہ میرا ہاتھ تو مصروف ہے، میں اپنا ہاتھ تو حاضر نہیں کر سکتا ہوں بیعت کے لیے، تو ان سے کہو کہ میرے پیر پہ آگے جو ہے وہ میں پیر آگے کر دیتا ہوں، میرے پیر پہ آگے بیعت کر لیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص امیر المومنین کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیتا، امام حسین علیہ السلام کو دعوت کے باوجود بھی، جو دعوت جب آئی اس کے باوجود بھی ان کی نصرت نہیں کرتا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اسے بالآخر اس طاغوت کے سامنے اس ذلت کے ساتھ بیعت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ خوف کا نتیجہ ہے، ڈر کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کچھ یوں فرماتے ہیں کہ لا تستفحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ، کہ ہدایت کے راستے میں کمی کی وجہ سے نہ گھبراؤ، کمی کی وجہ سے وحشت نہ کرو، کمیٹڈ رہو، اپنے راستے پر نظر مرکوز رکھو اور ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہ ہو، اور یہ دیکھ کر کہ بھئی تمہاری تعداد کم ہے اپنے آپ کو سست نہ کرو۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام ہم سے مومنوں سے تقاضا کر رہے ہیں۔ یقیناً حق کا راستہ ایک مشکل راستہ ہے، یقیناً حق کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں رکاوٹیں بے پناہ ہیں، اس لیے ہمیشہ حق والوں کی تعداد کم رہتی ہے، اور جب ہی قرآن جو ہے وہ جیسے کہ کل آیت میں تھا کہ اگر کثرت کی آپ نے پیروی کی تو آپ کو جو ہے وہ گمراہ کر دیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ قلت کے وجہ سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ اپنے راستے پر حق والے راستے پر قائم ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ اکیلا کیوں نہ ہو، چاہے وہ 3-4 افراد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی تعداد کیوں نہ ہو۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے دعائیں آئی ہیں، اور خصوصاً ماہ رمضان کا موقع ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ دعا پڑھی ہے، اور صحیفہ سجادیہ میں غالباً 44ویں دعا جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہے، ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے، کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خدا سے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اللہم عمرنی ما کان عمری بذلت طاعتک، کہ اے خدا مجھے زندہ رکھ اس وقت تک کہ میں تیری طاعت کی ذلت میں زندہ رہوں۔ انسان مومن صرف ایک ذلت برداشت کر سکتا ہے، اور وہ خدا کے آگے ہے۔ خدا کے آگے انسان جو ہے وہ عبد ذلیل ہے، لیکن کسی اور کے آگے انسان ذلت اگر انسان واقعی مومن ہے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اے خدا جب تک میں تیری عبادت کی ذلت میں ہوں تو مجھے زندہ رکھ، ایسی عمر عطا کر
جو تیری عبادت کی ذلت میں گزرے. اور اس کے آگے والا جملہ اس سے ہی زیادہ دلچسپ ہے کہ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاغْبِضْنِ إِلَيْكَ. اور اگر میری عمر جو ہے وہ شیطان کے پیچھے یا شیطان کے آگے سر جھکاتے ہوئے گزرے تو ابھی میری عمر جو ہے قبض کر لے، ابھی میری روح جو ہے قبض کر لے، ابھی میری عمر کو قطع کر دے، ابھی میری عمر کو چھوٹا کر دے، کوتاہ کر دے اور میری جان لے لے. یعنی امام کیا ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان اگر ڈر و خوف رکھنا چاہتا ہے، ذلت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو صرف خدا کے آگے انسان کو ذلیل ہونا چاہیے، ذلت کا احساس کرنا چاہیے، عبد ذلیل ہونا چاہیے، حقیر ہونا چاہیے خدا کے سامنے. لیکن اگر کسی اور کے سامنے انسان یہ احساس ذلت محسوس کر رہا ہے، احساس حقارت محسوس کر رہا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ زندہ نہ رہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بہت سستا بیچ دیا. قرآن نے اس حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. آئیے ان آیاتوں کو سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں واپس تشریف لاتے ہیں. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جی ناظرین، آپ نے سورہ آل عمران کی 172ویں آیت کو سنا کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول، کہ جن لوگوں نے خدا اور رسول کی بات پر لبیک کہا، ان کی ندا پر لبیک کہا. استجاب یعنی لبیک کہا. اس لبیک سے کیا مراد ہے؟ اس لبیک سے ایک دفعہ مراد ہے کہ جی ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ کو ہم نے لبیک کہہ دیا، لیکن انسان یہ کہہ کر خاموش بیٹھ جائے، بے عملی کا شکار ہو جائے اور بولے کہ ہم تو ایمان لے کر آ گئے، خدا اور رسول کی بات پر ہم نے لبیک کہہ دیا ہے، اب ہم جو ہے وہ نجات یافتہ ہیں اور اب ہم جو ہے وہ جنت کے حقدار ہیں. لیکن نہیں، ایک دفعہ لبیک کہنا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عملی طور سے لبیک کہتا ہے، عمل میں متحرک ہو جاتا ہے. لبیک کے حقیقی معنوں کو عمل میں جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. یہ ہے حقیقی استجاب للہ ولرسول. اس کو کہتے ہیں کہ خدا اور رسول کی استجابت کرنا، ذمہ داری کا نبھانا. یہ جنگ احد کا واقعہ کہ جب مسلمانوں پر جو ہے وہ مسلمان اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرتے ہوئے اور خوف اور ڈر کا احساس کرتے ہوئے اور خوف اور ڈر میں مبتلا ہوتے ہوئے بھاگ گئے، فرار کر گئے میدان جنگ سے. اور اتنا خوف و ڈر کا یہ عالم تھا کہ مدینے تک جب کہ دروازے تک پہنچنے سے پہلے جو لوگ فرار کیے ہوئے تھے، تاریخ میں موجود ہے کون سے لوگ فرار کیے تھے، انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو یہ خوف و ڈر کا عالم تھا. اس موقع پر کچھ لوگ استقامت کے ساتھ میدان احد میں کھڑے رہے اور انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی مال کی پرواہ کی، اور صرف خدا سے ڈرے، صرف خدا کے آگے ذلیل ہوئے اور کسی اور کے سامنے جو ہے وہ ذلت کو انہوں نے گوارا نہیں کیا. ان کے حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ من بعد ما اصابهم القرح، کہ جب وہ میدان جنگ میں ان کو زخم آئے اور ان کو نقصان ہوا ظاہری، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. یعنی جن لوگوں کو میدان جنگ میں زخم آئے، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے حسن عمل انجام دیا، ہمارے صالح انجام دیا اور تقوی انجام دیے، یعنی صرف خدا سے ڈرے، کسی اور سے نہیں ڈرے اور میدان جنگ میں ڈٹے رہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور اس کے آگے آیت کیا کہہ رہی ہے کہ الذین قال لهم الناس، کہ جن کو لوگوں نے کہا، بقیہ لوگوں نے کہا جو ان کے ساتھی تھے، ان سے کیا کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ جو ہیں جمع ہو گئے تمہارے گرد، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں گھیر لیا گیا ہے. فخشوہم، تو ڈرو ان سے. کہ جو لوگ بھاگتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے، جو لوگ ڈٹے ہوئے تھے میدان میں، ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ بھی بھاگو، تمہیں گھیر لیا گیا اور عنقریب ہے کہ تمہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے. تو قرآن ان کی کیا توصیف بیان کر رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا گیا تو ان کے جن کے ایمان مضبوط تھے اور جو توحیدی رنگ جنہوں نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا تھا،
فزادہم ایمانا، ان کا ایمان کم نہیں ہوا، وہ ڈرے نہیں، وہ لرزے نہیں، وہ گھبرائے نہیں، ان کے پیر نہیں لڑکھڑائے، بلکہ وہ اور استقامت کا شکار ہو گئے، وہ اور ڈٹ گئے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اس تھریٹ کو اپنے لیے انہوں نے اپورچونٹی بنا لیا، اپنے خدا سے قربت اختیار کرنے کا۔ انہوں نے کہا اب موقع ہے کہ اپنے ایمان کا انسان یہاں پر جو ہے وہ اظہار کرے، یہاں پر اپنے ایمان کو دکھائے اور خدا کے آگے قربت اختیار کرے۔ تو فزادہم ایمانا، یہاں پر ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا فقال حسبنا اللہ نعم الوکیل، خدا ہمارے لیے کافی ہے، کہ جو سب سے بہترین خیال رکھنے والا ہے، سب سے بہترین وکیل ہے، سب سے بہترین جو ہے پناہ گاہ ہے، پش پناہ ہے۔ یہ ان مومنین کی صفات جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے توحیدی رنگ پکڑنے کے بعد۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر وہ لوگ میدان جنگ سے واپس پلٹے خدا کی نعمت کے ساتھ۔ فانقلبوا، واپس پلٹے، یا تو شہید ہو گئے، اس سے بڑی خدا کی نعمت کیا ہوگی، یا کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے اور یہ نعمت، خدا کے قرب کی نعمت اور ایمان کے اضافے کی نعمت اپنے ساتھ واپس لے کر آئے۔ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ، یعنی واپس پلٹے نعمت اور فضل خدا کے ساتھ۔ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اس طرح کہ ان کو کسی برائی نے، کسی شر نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی بھی تھریٹ نے، خطرے نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ خدا نے جب انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خدا نے ان کی حفاظت کی، خدا نے ان کو ہر نقصان سے بچایا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے خدا کی رضا کو حاصل کیا اور خدا کی رضا کے پیچھے چلے، خدا کے راستے پہ چلے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جو ہے ذو الفضل عظیم ہے، عظیم فضل کرنے والا ہے۔ یہاں پر کیا یہ آیت کا پیغام دے رہی کہ اگر انسان غیر خدا سے خوف نہیں کھائے گا اور حق کے میدان میں ڈٹا رہے گا تو خدا کا نعمت اور خدا کی فضل اس پر نازل ہوگی۔ واللہ ذو الفضل العظیم وانقلبوا بنعمت اللہ وفضل، ایک تو یہ کہ نعمت اور فضل کا اس کے اوپر نزول ہوگا، اور دوسرا کیا لم یمسسہم سوء، یعنی اس کو کوئی شر یا چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، خدا اس کا حفاظت کرے گا۔ نعم الوکیل، خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ جی ناظرین، قرآن کی آیت آپ نے سنی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ وہی شیطان ہے کہ جو اپنے اولیاء کو، جو اس کی ولایت کے تحت جمع ہو جاتے ہیں، جو اس کی ولایت میں آ جاتے ہیں، ان کو ڈراتا ہے۔ اور فلا تخافوہم، اور ان سے قرآن کہہ رہے ہیں نہ ڈرو، وخافونی، اور خدا سے ڈرو۔ کیوں؟ کہ خدا وہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کوئی اور چیز کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور پھر آخر میں شرک کی جائے۔ اگر انسان توحیدی رنگ پکڑ لے تو پھر وہ شیطان کے اس ہیلے میں اور اس سازش میں کبھی بھی شکار نہیں ہوگا۔ اس آیت کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے کہ جو لوگ غیر خدا سے خوف رکھتے ہیں، پہلی آیت کا کیا پیغام تھا کہ جو لوگ خدا سے خوف رکھتے ہیں ان کے لیے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں کیا ہے کہ جو لوگ غیر خدا سے خوف رکھتے ہیں ان کے لیے کیا نتیجہ ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ یہ شیطان ہے کہ جو اپنے اولیاء کو خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ پس اس کا آیت کا پیغام کیا نکلا کہ جو شخص غیر خدا سے خوف رکھتا ہے وہ شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے، وہ شیطان کا ولی بن جاتا ہے، وہ خدا کا ولی نہیں رہتا، وہ خدا کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی، پس خدا کی ولایت میں آ جاؤ، شیطان سے نہ ڈرو اور خدا سے ڈرو تاکہ خدا کی ولایت میں آ سکو، تاکہ توحیدی رنگ پکڑ سکو، تاکہ توحید، حقیقی توحید سے تم جو ہمکنار ہو سکو۔
قرآن ارشاد کرے گا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ اے رسول تمہیں وہ لوگ غم نہ پہنچائیں، ان سے تم غمگین نہ ہو، کن لوگوں سے کہ جو کفر کی راہ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، جو تیز رفتاری سے کفر کی طرف جا رہے ہیں، ان کا عمل یا ان کی تیز رفتاری یا ان کا یہ متحرک ہونا یا ان کا یہ پیش قدمی کرنا یا پیش رفت کرنا تمہیں غمگین نہ کرے۔ کیوں؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، کہ وہ لوگ خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ خدا کو نقصان پہنچائیں۔ خدا ہر لحظہ ہر لمحہ مومنوں کے ساتھ نصرت کرنے کے لیے، ان کی حمایت کرنے کے لیے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے، اور خدا ہر بندے کی مصلحت اس بندے سے اور کسی بھی اور شخص سے اور ذات سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہ ہمارا توحید کا حصہ تھا کہ جس پر ہم نے مختلف زاویوں سے بحث کی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ مطالب فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ کل انشاءاللہ اس کتاب کا تیسرا حصہ جو نبوت ہے انشاءاللہ اس کو آپ کے ساتھ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں جوائن کرتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔